المرسلين سراج السالكين انیس الغریبین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین وعلى آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مرشد یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مرشد یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی قدر اور داعیے محفل اور دامن محفل، آج ہم سب کو یہاں پہ بلانے والے، ہماری عزت افزائی کرنے والے اور مجھ گنہگار سے میری بساط اور اوقات سے بڑھ کے پیار کرنے والے عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری بشیر احمد نقشبندی مجددی صاحب، اور اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. جیسا کہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ سارا گھرانہ ہی ماشاءاللہ علم کا، سارے بچے ہی ماشاءاللہ عالم، اور بابا سرکار کے ساتھ اتنی زیادہ پیار کرنے والے کہ انہوں نے سارے بچوں کو مجھ گنہگار کے ساتھ وابستہ کر دیا. میری کیا اوقات بساط ہے، میں تو ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں بہت زیادہ برکتیں دے اور اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے. اس کی ساری کمیٹی کی خیر فرمائے، جن میں میرے پیارے ثناء اللہ جوئیہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، شامل ہے، اکرام اللہ صاحب. اور یہ وہ گھر ہے کہ دوستو، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدنی زندگی میں چند ایک صحابہ اور گھر والوں کا ذکر کیا کرتے تھے نا، صدیق اکبر ان میں شامل ہے کہ صدیق کے اتنے احسان ہیں، کل قیامت والے دن اس کا احسان اللہ اتارے گا. میں اشارہ دیتے ہوئے تو یہ وہ گھر جن کا ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور اسی گھر کے چشم و چراغ اور پھول جناب پروفیسر صفت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، جنہوں نے ابھی آپ کو نعت سنائی. ان سب احباب کا بھی شکریہ. اور ہمارے سب کا نام لینا مشکل ہو جائے گا. میرا حسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، محسن صاحب بھی، ان کے والد صاحب، سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی صوفی غلام اس وقت کہہ رہا تھا کہ آپ بابا سے کہا فرماتے تھے آپ والا ساڑھا کہا رہے تو سانوں اتوں بڑا پیار ملتا. تو دوستو، آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. ساتھ میں تشریف لائے میرے قبلہ استاذی اور سیدی و سندی جناب عزت مآب ڈاکٹر پروفیسر حافظ غلام محی الدین صاحب، اور جو کہ استاد ہیں وہ، اور میں ان کا تلمیذ ہوں، تو ان کے سامنے تقریر کرنا ایسا ہی ہے جیسے شاگرد استاد کو سبق سنا رہا ہے. تو میں تو ان کو سبق سنانے لگا ہوں. اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو وہ مجھے دوران خطاب ٹوک کے میری غلطی صحیح کرے. اور عزت مآب حضرت فقیہ اعظم کے گلشن کے مہکتے پھول حضرت صاحبزادہ مفتی ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب اشرفی برکاتی قادری، وہ ہر سال ہماری محفل کا حصہ بنتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سب حضرات میرے قبول شریف سے تشریف لائے ہوئے، خاص بیلی دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے، 38 سے میرا پیارا حاجی قریش صاحب اور صابر صاحب بھی آئے. چلے گئے کہ بیٹھے ہوئے کہیں؟ اللہ کی ان کی بھی حاضری کو قبول فرمائے. دوستو، قاری صاحب جو ہیں، انہوں نے آج کل مجھ پہ ایک بڑا احسان کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے گلشن کا ایک پھول ہمیں دے دیا، کرما والا شریف. ان کے لخت جگر اور پیارے بیٹے بڑے معصوم، مجھے ان کی بڑی کچھ باتیں بڑی پیاری اور معصوم والا لگتی ہیں. بڑا مجھے مزہ آتا ہے ان کو چھیڑنے کا، ان سے گفتگو کرنے کا. جناب ابو الاخلاص میاں احمد رضا نقشبندی صاحب، یہ آج کل حضرت کرما والا شریف میں امام مسجد بھی ہیں، مؤذن بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، سارا کچھ ہے. محمد پاک کی مسجد کا مصلی ہم نے ان کو دے رکھا.
تو دعا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ اسی طرح پیار کرتے رہیں اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ بابری پاک کی اس مسجد میں مدرسے کا اجرا کر دے. یہ سب دعا کریں آپ. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت طاقت دے اور ان کی روحانی منزلیں اور علمی منزلیں اس مسلح سے طے ہوں. یہ دعا فرمائیں. تو اللہ کی مزید جو علم کے زینے رہ گئے ہیں، بہت بڑا انہوں نے مقام ماشاءاللہ حاصل کر لیا علمی، مزید جو علم کے سٹپ، علم کے مزید پوڑیاں سیڑھیاں زینے رہ گئے، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی رحمت سے اپنے کرم سے طے کروائے اور پایہ تکمیل تک پہنچائے. دوستو قبلہ استاد گرامی ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد میری کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں نے چونکہ تصوف کی اب آیت پڑھ دی ہے اور ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر کے مختصر میں نے پھر واپس بھی جانا ہے اور حضرت صاحب کی ایک بات سنا کے بات کو ختم. دوستو تین چیزیں ہیں اہم، تین. پہلی عقائد، دوسری اعمال اور تیسری ہے تصوف. میں آگے بعد میں بیان کرتا ہوں. آج عقائد اور اعمال پہ بات نہیں کرنی. دوستو عقائد کیا ہے؟ میں نے ابھی آیت پڑھی چھوٹی سی کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا. اب نفس کو پاک کرنا کیا ہے؟ آئیے ذرا سرکار دو عالم کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں. اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، حدیث احسان بھی کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے. جبریل امین آئے اور دوزانو ہو کے بیٹھے، اور جن جن صحابہ سے یہ مروی ہے حدیث، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا بڑا خوبصورت نورانی لباس، اور اس کے چہرے پہ لباس پہ سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے. متفق علیہ حدیث ہے، تقریباً ہر کتب حدیث میں ہے. اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو بیٹھا وہ شخص، اور اس نے اپنے زانو حضور کے زانو مبارک کے ساتھ جوڑ دیا. یہاں پہ صوفیہ علماء کہتے ہیں جبریل نے آ کے ہمیں حضور کے پاس بیٹھنے کا ادب سکھایا کہ جبریل بھی آ کے یہاں دوزانو بیٹھتا ہے تو تم کیسے بے تکلف ہو کے بیٹھ سکتے ہو مصطفیٰ میں. کبھی حدیث ہے، اس نے پوچھا، اس نے عقائد کے متعلق پوچھا. حضور نے عقائد کیا بیان فرما دیا جس میں 5-6 چیزیں ہیں. ایمان کے متعلق پوچھا کہ حضور ایمان یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے بیان فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے تمام رسولوں پر ایمان، رسولوں پر اتری کتابوں پر ایمان، پھر مرنے پر ایمان، پھر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان. ایمان مجمل مفصل آپ پڑھتے رہتے ہیں، موضوع پر یہ نہیں. دوسرا اس نے پوچھا حضور اعمال کیا ہیں؟ سرکار دو عالم نے جو ارکان خمسہ ہیں اسلام کے وہ بیان کر دیے کہ جن کے اوپر اسلام کی امانت کھڑی ہے. اس میں سب سے پہلے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر اب اس نے آگے تیسرا اور اہم ترین سوال کیا من احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اب اگر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے دوستو کہ اگر عقائد میں بیان ہو گئے ایمان یعنی کہ اور اعمال میں بیان ہو گئے تو پھر احسان کی کیا ضرورت پڑی؟ سرکار دو عالم جبریل کو ٹوک دیتے اور منع کر دیتے کہ جبریل تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ بات مکمل ہو گئی. ایمان کی بحث پہ میں نے عقائد بیان کر دیے اور فقہ کی بحث پہ میں نے اعمال بیان کر دیے. نہیں، حضور نے شعرا افاق اپنی حدیث یہاں پہ بیان فرمائی اور کیا کے لیے متصوفین صوفی لوگوں کے لیے. آج کل علمی باتیں بھی ہو جائے علماء کی بحث ہے تو جو آپ کی جو سادہ سادہ بحث وہ بعد میں آتے ہیں. کیا کے لیے شعرا افاق حدیث جبریل سرکار دو عالم نے بیان کر کے رکھ دی اور فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے جبریل کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے، زور کی نماز پڑھ رہے اللہ اکبر تو دل میں خیال یہ ہو
کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ پہلا درجہ ہے. اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھنے کی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے, تو پھر کم سے کم یہ تو کیفیت پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بہت شکریہ جناب, بیٹھو بس تشریف رکھو. ایسے کرو دل میں یہ خیال یقین پیدا کر لو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. یہ بندہ محمد جب نماز پڑھتا ہے, تو اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکو تو پھر کم سے کم یہ تو کیفیت پیدا کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا دوستو, ہمارے قاری صاحب کے جو لخت جگر ہے نا, میاں احمد صاحب یہ بڑی منطقی اور فلسفی باتیں کرتے ہیں. تو آج زمانے سے پوچھتے ہیں یہ جو کانا ہوتا ہے, کانا یکون, اس کی دیگر کئی اقسام ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی دو قسمیں ہیں. ایک کانا ناقصہ ہے اور ایک کانا تامہ ہے. تو سمجھ تو جو میرا رکھنی دوستوں, جب ناقصہ لے کے آئیں گے تو اس کا ترجمہ پھر یوں کریں گے, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, تم یہ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اگر تم اس کو دیکھنے والی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, یہ کیفیت پیدا کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا. اب اس ایک حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے, اس کا ایک معنی عالم اللہ ہے اور ایک معنی عاشق اللہ ہے. تو ہم چونکہ عاشق کی مسجد ہے, تو اس کا عاشق اللہ معنی جو ہے وہ سن لیں. جب اس کا ہم کہتے ہیں کمپلیٹ کو اور ناقص کہتے ہیں انکمپلیٹ. سمجھ آ رہی گل نہیں تھوڑی بات؟ تو جب ناقصہ نے بتا دیا, جب لے کے آئیں گے مکمل, تو پھر ترجمہ کرے گا فائل, یہاں سٹاپ آئے گا, یہاں رکنا پڑے گا. اس کا عربی زبان میں مطلب ہے اگر تو نہیں سے دیکھ لے گا, اسے دیکھ لے گا. اس کے درمیان جو تیرے ہونے کا ہے, اور یہی صفا ہے دوستو, یہی تصوف ہے, یہی تصوف ہے. حضرت میاں شیر محمد شیخ پری امرتسر کی ایک مسجد میں جا رہے تھے, سفر میں جا رہے تھے, تو امرتسر کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکے. امرتسر بہت مشہور شہر ہندوستان کا. تو وہاں میں ایک مولوی صاحب ایک بچے کو, لڑکے کو, کم عمر بچے کو نماز سکھا رہے تھے. وہ پنجابی سے لگے سن, بیٹا جدو ہاتھ بلی دا ہے ادو اپنی سجدے والے جگہ تے نظر رکھی دی ہے, جدو رکوع تے جائی دا ہے ادو پیروں تے نظر رکھی دی ہے, جدو سجدے تے جائی دا ادو اپنے نک تے نظر رکھی دی ہے, جدو ادو گود وال ویکھی دا. تو میاں صاحب پیچھے بیٹھے سن, میاں شیر محمد, آپ نے جدی عبادت کر رہے ہیں وہ کدو ویکھنا ہے. دوستو آپ جی عبادت کر رہے ہو کدو ویکھنا ہے. تو وہ بندہ الٹ کے پڑک کے جا پیا. تو اسی طرح ایک بندہ آپ کو آیا تے آ کے کہنے لگا کہ حضور میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. تے آپ نے اپنی شہادت والی انگلی وہ قلب کے اوپر رکھی تے فرمایا دلال نماز پڑھیا کر. تے وہ باپ کہنا کہ اس تو بعد وہ تہجد بھی کدی قضا نہیں ہوئی. دوستو یہ اولیاء کا کام ہے کہ دلوں میں جو میں کا فتح ہے ان کو نے ختم کیا, کیا. دوستو جن لوگوں نے ہمارے تک عقائد پہنچائے وہ علماء متکلمین بنے, جن لوگوں نے ہمارے تک اعمال
پہنچائے وہ فقہا بنے، اور جن لوگوں نے قلب و باطن کی کیفیات ہم تک پہنچائی وہ صوفیاء اور اولیاء اللہ بنے۔ دوستوں نے گرامی قدر، اسلام کا کل اس وقت وجود میں آتا ہے، اب اس سے باتیے جب عوام بھی درست ہو، عوام بھی درست ہو، اور کیفیت احسان بھی باطن میں پیدا ہو۔ اب دوستوں نے گرامی ایک عالم، ایک مولوی، رکھے مولوی کی بات کر رہے ہیں، علماء کرام بیٹھے رہے، انہوں نے گل نہیں کر رہا، یہ تو کلمہ والے فیض یافتہ نے، ایک عالم، ایک مولوی آپ کو مسئلہ بتا کے آپ کے جسم کو سمت کعبہ کو دے سکتا ہے، لیکن منتشر خیال کو رب کعبہ کی طرف نہیں کر سکتا۔ ایک عالم، ایک مولوی مسئلہ بتا کے آپ کو کھڑا تو کر دے گا، لیکن منتشر خیال کو کیسے رب کعبہ کی طرف کر دے گا؟ تو اس لیے دوستو جب کام درست کرنا ہو تو کسی عالم کے پاس جاؤ، حال درست کرنا ہو تو کسی عاشق کے پاس جاؤ، کسی اپنے والے کے پاس جاؤ۔ اس لیے دوستو چار بڑے امام ہیں، چاروں میں اب تین کا میں ذکر کر دیتا ہوں، ان تین میں سے تینوں بڑے اماموں نے کوئی نہ کوئی فقیر درویش اس کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہلول کے پاس جاتے تھے، پھر امام شافعی ایک مظلوم آدمی تھے، ان کا نام تھا شہبان رائی، انہوں نے اپنا استاد بنا رکھا تھا، اور بغداد کے والی اور بغداد کے مالک امام احمد بن حنبل بشر حافی کے دروازے میں بیٹھا۔ اب پتہ ہے بشر حافی کون تھا؟ ننگے پاؤں پھرنے والا بغداد کی گلیوں میں، اور حافی اگر میں غلط نہیں ہوں تو عربی زبان میں کہتے ہیں ننگے پاؤں پھرنے والے کو حافی، اور وہ بھی اللہ والے کے درویش تھے، پہلے ان کا شراب خانہ تھا۔ اب قصہ مختصر، انہوں نے اللہ نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے جوتی نہیں پہنی، تو دوستوں جہاں جہاں سے وہ گزرتے تھے کوئی جانور وہاں پہ بول و براز نہیں کرتا تھا، اتنا ان پر ان کا اثر تھا جانوروں پہ، اللہ کا کرم تھا۔ تو امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا جناب تسی بابے دے کول کی لین جاندے ہو؟ وہ معصوم جا بندہ کیا لین جاتے ہیں آپ اس کے بعد؟ یہ جوتا نہیں پہنتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ مجھ سے شریعت کا پوچھنے آتے ہیں، میں اس کے پاس شریعت والے کا حال پوچھنے جاتا ہوں، میں اس کے پاس شریعت والے کا حال پوچھنے جاتا ہوں۔ تو دوستوں نے گرامی قدر، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شعر ہے فارسی زبان میں، وہ میں پڑھنے لگا ہوں، وہ ذرا سنیے گا ذرا توجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دلا ہلکا اندام بزم عشق درا، جنا شراب بکا دہند کرا، گر بکا اولت فرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو بقا چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ زمانے میں میرا نام رہے، تو پہلے اپنے آپ کو فنا کر، پہلے اپنے آپ کو ختم کر۔ اور اسی طرح کا ایک شعر فرید الدین عطار نے کہا، فرمایا گرد مستہ کہ جو مست لوگ ہیں اللہ کی یاد میں اس کے ارد گرد چکر لگایا کرو۔ یہ پرانے بیلی بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ حضور قبلہ پیر کی سرکار میرے مامو جان قبلہ پیر سے غزنفر علی شاہ صاحب، وہ اکثر اپنی تقریر میں ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ دوستوں دعا کرو کہ وہ شراب معرفت کا پیالہ ہمیں بھی مل جائے، اس میں سے ایک گھونٹ مل جائے، گھونٹ نہ صحیح تو اس کی تری مل جائے، تری نہ صحیح تو اس کی خوشبو مل جائے۔ تو فائدہ دینا بھی اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ کہا کہ گردوں جو مست ہے مست ان کے ارد گرد چکر لگایا کرو، ان کے پاس آیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر جو وارد کیفیات ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے تمہیں بھی ایک گھونٹ مل جائے، گھونٹ نہ ملے اس کی خوشبو بڑی ہے۔ اور اگلے شعر میں کہتے ہیں
اگر کسی کو خوشبو بھی نہ ملے تو کہتے ہیں فرید الدین اتار بڑے صوفی کہتے ہیں رویت عیشا بسط، ان کو دیکھ لینا ہی کافی، ان کو دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ مولا ساری گلاں جڑیاں میں تہاڈے نال کیتیاں نے تو کی سمجھے کہ اپنے شیخ نال تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنے پیر کا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ خدا ہم سب نے بہت بڑا نقطہ ارشاد فرمایا کہ ہم صرف کے مزاج حملہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، جڑے ادیان نے اے اپنا کام یوٹیوب فیس بک تے دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کر رہے ہیں۔ اے سارے نوجوان میرے نال وعدہ کرو کہ اپنے موبائل تے کسے اس بندے نو نہیں سنو گے جڑا اولیاء کرام دی گستاخی کرتا ہے۔ غوث پاک دی کرامتاں دا مذاق اڑائے گا انہوں نہیں سنو گے تے جے اگر تہاڈے دل چ او گل تے میرے کو آ کے پوچھو جی فلاں گل اسی سنی ہے فلاں ولی دے متعلق تے کم سے کم میں تہاڈی رہنمائی تے کر سکاں، انہاں جانت نہیں ہے میں کہ میں تہاڈی رہنمائی نہ کر سکاں تے اللہ کی فرمایا علم والے دے اوتے اسی علم والا بٹھایا تے جے اگر مینوں سمجھ نہ آئی تے میں اپنے وڈیاں نوں پوچھنا ایسے نوجوان جڑے وڈیرے بزرگ نے انہاں دی گل نہیں کر رہا، جڑا بدبخت جڑا لعین جڑا غلط زنا میرے غوث پاک داتا صاحب خواجہ صاحب دی کرامتاں دا مذاق اڑانا ہے انہوں نہیں سنو گے۔ کشتی باہر کر دیتی ہے کشتی روک دیتی تے اللہ نے بندہ نے اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ گل بیٹھ جائے دل دے وچ تے دوستوں کو پوچھ لیا کرو یہ کہنا تسی دل چ گل بٹھا لیندے ہو۔ آؤ ذرا میں تانوں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیتا، آؤ ذرا چلیے بصرہ لے کے چلا تانوں، کوفہ دے رہنے والے سن لیکن بصرہ آپ دا وقت زیادہ گزرا۔ بہت بڑے امام سن، نبی پاک دی صدی دے وچ انہاں دی پیدائش ہوئی ہے، سن 80 ہجری چ، حضور دی صدی ہلے ختم نہیں ہوئی سی، یہ پیدا ہوئے سن، سب تو بڑے امام نے، اس کا کہنا امام اعظم کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کو لے کے امریکہ تک تقریباً ہر ملک پھریا، پورے عالم اسلام چ 80% لوگ حنفی نے، 20% لوگ جو ہیں مالکی شافعی تے حنبلی۔ سو مدینہ طیبہ آئے حج کر کے مکمل تے آپ نے کچھ دن رکے تے واپس تیاری کر لی تو علماء کرام نے کہا جناب تسی کدے چلے ہو سیدھے حالے تو مسئلے پوچھ رہے ہیں تے آپ نے فرمایا نہیں میں جانا ہے، جدو بہت مجبور کیا کیوں جانے ہم نے ابھی آپ سے مسئلے پوچھ رہے ہیں فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے۔ تو امام اعظم کہنے لگے میری طبی مجبوری ہے، تو کہنے لگے کیا مجبوری ہے تاڑی؟ انہوں نے کہا 11 دن ہو گئے نا میں مدینے چ پیشاب نہیں کیتا۔ تو جڑا بدبخت ہے کہتا ہے کہ اللہ کا ولی پیشاب نہیں روک سکتا، وہ 11 دن چھٹے وہ اپنا 11 گھنٹے پیشاب روک کے مقابل۔ تو دوستو انہیں وعدہ کرو گل تصوف دی ہوئی کہ کبھی اس بندے نو نہیں سنو گے جڑا ساڈے اولیاء دا مذاق اڑائے۔ ان تو جو مسئلہ سن لو دوستو، کرامت مطلق انکار کفر ہے۔ کرامت قرآن تو ثابت ہے، اور ذہن سے سنا کرامت نبی کو نہیں ہوندی، ولی کو ہوندی، نبی دا معجزات ہے یعنی قرآن چ، اولیاء دی کرامات بھی قرآن دے وچ موجود نے۔ تے کرامت مطلق انکار کفر ہے۔ تسی دسو بی بی مریم دی کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ بے موسمی پھل کی کرامت نہیں تو ان کی۔ اصحاب کہف جڑے نے اللہ دے انبیاء سن کے اولیاء سن، بولو جی 309 سال سونا انہوں دی کرامت ہے، بولو جی وہ چلنا والا ہے کرامت تو مطلق انکار کفر۔ تو جب بندہ کرامتاں دا مذاق اڑائے وہ کون؟ وہ حادثہ بھی اللہ فتوہ دیں گے کل سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس سوال تو بعد ساڑھے بزرگوں دی کرامتاں ظاہر ہوں گی۔ تو
میرا وعدہ ہے تھوڑے نال تمہیں میرے وعدہ ہے کہ کسی گستاخ اولیاء نوں نہیں سنو گے. اے سیاپا جن موبائل کہندے ہر ایک جیب چ. تو دوسرا وعدہ کرو ہر اس بندے کو سنو گے جڑا اولیاء دے نال جوڑے. ہر اس بندے کو سنو گے جڑا اولیاء دا ادب دسے. ہر اس بندے کو سنو گے جڑا حضور نبی پاک دا ادب دسے. ہر اس بندے کو سنو گے جڑا ووجدک ضالًا فہدیٰ ترجمہ صحیح کرے. ہر اس بندے کو سنو گے جڑا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ایمانی تو روحانی ترجمہ کرے. دوستوں ایک بات ذہن رکھنا، ایمان ہے حضور دے ادب دا نام، ایمان ہے نبی پاک دے ادب دا نام، عقیدہ ہے حضور دے ادب دا نام. عقیدہ حضور کی شروع ہوتا ہے صحابہ تک جانتا ہے، اولیاء تک جانتا ہے، اولیاء تک جانتا ہے تے اکابر تے ختم ہو جاتا ہے پاکاں دی امت. ایک مثال چھوٹی جی سن لو، عقیدہ تے اعمال اس طرح ہی نہیں. تسی اپنے لندن دے وچ کسی شخص کو کسی دوست کو خط لکھیا، چلو خط کا زمانہ نہیں، میں مثال نہیں دوں گا تو جو اپنے دوست کو لندن دے وچ واٹس ایپ کیتا، بہت خوبصورت بنا کے میسج لکھیا واٹس ایپ تے، تو وہ لندن رہتا یا لندن رہتا یا کینیڈا رہتا تو وہ نمبر ہی نہیں ہے واٹس ایپ کیوں بھیجو گے. تو پھر دوستوں بغیر ایمان بغیر عقیدے کے اعمال اس طرح ہی نہیں. تسی اعمال کی گٹھڑی نہ ہو آسمان تک. نبی پاک کا اتنا عقیدہ خراب ہو گیا انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کے اعمال کر دیے جائیں. دوستو میں بہت شکریہ ادا کرنا قبلہ پاک صاحب کا، انہیں محبت کا انہوں نے سانو بلایا، سانو عزت دیتی. اج بھی اس محفل کا لبے لباب ہے کہ اسی اولیاء کرام کا دامن نہیں چھڑنا، اسی اہل بیت کا دامن نہیں چھڑنا، اسی صحابہ کرام کا دامن نہیں چھڑنا، رسول اللہ کی غلامی کے ادب کا دامن نہیں چھڑنا. تو لوگ خلاف کریں تو تھی سارے کو پوچھ لیا کرو کہ جو افراد غلط کی انہیں قرآن پاک اللہ فرمائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں نہیں پتا تو. پیار کی والے سارے بیٹھے ہیں کہ تمہارا علماء بھی نہیں اہل اللہ بھی نہیں. کہ اللہ کی نسبت مشاہد رکھے گناہی کا وقت اور گناہی کا دور اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا. اے میری محفل کا، میری تقریرات کا، میرے دعوت کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صاحب کی کم از کم میری کو بچا کے رکھیے. تو تسی حضرت صاحب کا روحانی پاؤ تو بھی شرائط نہ ہوگی. تو ویسے باتیں کرنا ہے تو بھائیوں کا نبی پاک کے اگے سارے ٹوکرے کا سودا کیتا ہے. ٹوکرے چ امرود خراب نہیں ہوتے گے تو چنگے نہیں ہوتے، پر نبی پاک نے خراب تے چنگیا سفید سفید حضرت صاحب نے نبی پاک کے بازار سے سودا کیتا ہے. تو اللہ کی تعالیٰ جو ساتھ حضرت صاحب کی تصویریں دانے رکھے، اس محبت کا پڑھا رکھے، سب کی خیال فرمائے. انہیں بڑی خوشی ہوئی اور جلد میرے ساتھ بتا دیا یہ تو پیر صاحب بیٹھے ہیں ستوجہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نام اللہ بھول گیا تھا، اللہ کی سارے کی خیر فرمائے، میری بات قبول فرمائے. غلطی ہوئی اللہ کے حضور سب کی معافی فرمائے. آمین.